میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. میری دادی اماں ان کے لیے ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا میرے لیے بوڑ کے درخت کی طرح ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ بوڑ کے درخت کے ساتھ کیوں تشبیہ دیتی، حالانکہ درخت تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس درخت کے ساتھ 1000 بار میں نے سنا میرا بیٹا میرے لیے بوڑ کے درخت کی طرح ہے. یہ راضی جس پہ ہوں ان کے لیے یہ کلمات نکلتی ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے نا تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ ہمارے داروں میں ڈیروں پہ ہوتے ہیں اور وہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں. بوڑ کے درخت کی خوبی یہ ہے کہ وہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے اس کا سایہ. جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کہ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا ہے. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کو جب کاٹ لیا جائے، وہاں سے ہٹا لیا جائے، مجھے بتائیے گا دوستو وہاں 4 پائی لے کے جائیں گے تو کیا آسودہ ہوں گے؟ اور پھر تو دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی. یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا جوانوں، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کے دکھ، یہ سارے زمانے کی آزمائشیں، یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں. جب بھی کسی بڑے شہر سے گزر ہوتا ہے تو رات 2 بجے 3 بجے لوگ فیکٹریوں سے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کام سے فارغ ہو کے. اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اس میں جوان بھی ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے کچھ خواب کچھ سپنے ہیں، یہ ان کی تکمیل کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. لیکن جب بوڑھوں کو دیکھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ عمر تو آرام کی ہے، خدمت کروانے کی ہے، کیا مصیبت پڑی ہے رات 2 بجے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. پھر یہ بھی خیال آتا ہے یہ پیٹ جو لگا ہوا ہے اس کی آگ بھی تو بجھانی ہے، شاید کہ اس کے لیے محنت ہے. پھر جب عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں اب تو دانت بھی نہیں، انواع اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتے، یہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کر لیتے ہوں گے. صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول تھے، اب کالج میں ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے. انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا والد 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک بھی لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. بوڑھی ماں گھر میں کام کر رہی ہے اور بوڑھا والد فیکٹریوں میں دھکے کھا رہا ہے. اور دوستوں ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم تو نہیں پڑھے، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑی ہو، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ خود ہارے. لیکن دوستو صد افسوس، جب ہم بڑے ہوئے نا تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اب بیٹا باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے. میرے دیوار کے متصل دیوار میرے ہمسائے کی ہے، وہ جوتے گانٹ گانٹ کے اپنے بچوں کو اس نے تعلیم دی اور بچے لاہور آئے، اچھا کاروبار ملا اور والد دیہات سے سوغات لے کے چلا گیا، گنے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو اس دن اس کے دوست آئے ہوئے تھے تو وہ ملاقات کر کے باہر نکلنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اس نے سن لی، 1 ہفتے بعد اللہ کے پاس چلا گیا. ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں اور لیکن اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اب باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو. میں ایک سفر میں تھا تو ایک دانے بون رہا تھا ریڑی پہ، میں نے دیکھا اس بوڑھے کا ہاتھ کام نہیں کر، میں وہیں روک کے میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ بڑے بھولا انداز تھا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے. اور اس پیار کو کس ترازو پہ تولو گے؟ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارے اور اب وہ بوڑھے ہوئے، تم کمانے کے لائق ہوئے اور اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو. اور یار والد یا والدہ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دینا تو اولاد آگے سے باتیں کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے. وہ کہتے 4 کلاسیں پڑھ لیتے نا تو آپ کو بولنے کا تو سلیقہ آ جاتا. اور نکمو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ کس قدر ہارے، اور آج ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں بھائی، تم بہت بڑے علامہ ہو، تم بہت بڑے مفتی ہو، تم بہت بڑے پیر ہو، تم بہت بڑے سیاستدان ہو، تم بہت بڑے افسر ہو، جب گھر آیا کرو نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو۔ جب گھر میں آئے تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو، وہی 25 سالہ پرانا پپو بن کے آیا کرو جو تمہیں ماں بچپن میں کہا کرتی تھی۔ اور ماں باپ کے سامنے بڑا بن کے نہ آیا کرو، چھوٹا بن کے آیا کرو۔ امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے یار، اپنے استاد کی مسند پہ بیٹھے، فتویٰ چلتا ہے، ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے ماں ٹھیک ہے میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میرا علمی قد بڑا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری توہین ہے، آپ سوال کرو، جواب اور اس پر دلائل کے انبار لگا دوں گا، اور جس کی خدمت میں لے کے جا رہی وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی بات نہیں کرتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کی چوکھٹ پہ لے جاتے، دستک دیتے، وہ باہر آتا، وہ شرمندہ ہوتا، اور امام اعظم فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ان کی تشفی فرما دے۔ اور وہ کہتا کہ آپ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں، آپ اس کا مسئلہ بیان کر کے فرما دے، تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو مسئلہ بیان کر دو۔ جب ماں باپ کے پاس ہو تو جوانوں بڑا بن کر نہ ہو، چھوٹا بن کر آؤ، اسی میں حسن ہے۔ لیکن ہم ماں باپ کے سامنے بھی جاتے ہیں تو بڑا بن کے جاتے، اور ان کا پیار تم کس ترازو پہ تول سکتے ہو؟